بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 10 آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جان لو بے شک تم جو بھی غنیمتیں حاصل کرو گے تو بے شک اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے، اگر وہ تم اللہ پر ایمان لاتے، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندوں پہ یوم فرقان کے دن، اور جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، اور اوپر اللہ ہر چیز کے قادر ہے۔ یہاں پہ غنیمتوں سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پہلے امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی، اور لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ میں شیئن سے مراد ہے تھوڑا ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم حسب ضابطہ کی جائے گی، اور سارا ہمارے غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے کو مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے بھی پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا ملے گا، اور 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہا جاتا ہے، پھر اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد یہ حصہ مفاد عامہ میں بھی خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے خود بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، یعنی اس سے مراد ہے کہ نزول سے مراد ہے فرشتوں کا نزول یا آیت الہی اور معجزات کا نزول ہے۔ یوم التقى الجمعان، یعنی بدر کی جنگ 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم فرقان کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل، اور 2 جماعتوں سے مراد مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من أهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ جب تم پاس والے کنارے پر تھے اور دور کے کنارے پر تھے، قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت متعین پر پہنچنے میں مختلف ہوتے، تاکہ اللہ پورا کر دے کام کو جو پورا ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ وہ ہلاکت چیزیں ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بالعدوۃ الدنیا، یعنی وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ بالعدوۃ القصویٰ، یعنی وہ دور کو کہتے ہیں جو کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُم، مراد تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ جہاں جنگ ہوئی بدر کا مقام بلندی پر تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ وقت اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی فریق لڑائی کو بغیر ہی پسپا اختیار کر لیتا۔ چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو جائیں۔
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یعنی یہ علت ہے اللہ کی اور اس کی تقدیر مشیت کی کہ جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا تاکہ وہ ایمان پر زندہ رہیں تو دلیل کے ساتھ اسے یقین ہو کہ اسلام برحق ہے، اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو دلیل کے ساتھ کیونکہ اس پہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جب اللہ نے تجھے تیرے خواب میں اس کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور آپس میں اس کام کے بارے میں اختلاف بھی کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی، اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، جس سے ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، اور اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں بد ہمتی اور اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے انہیں بچا لیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اس وقت جب تم ملے تھے ان کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں، تاکہ پورا کرتے اللہ اس کام کو جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ کیوں کم کر کے دکھائے جا رہے تھے؟ تاکہ کافر تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹے، اور دونوں کو کم دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اس جنگ کا ہونا لکھ رکھا تھا، اور جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب ملو تم ایک گروہ سے تو جمے رہو، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پہ جنگ کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بتایا ہے فاثبتوا کہ ثابت قدم رہو، جمے رہو، اور کیا کرو؟ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر سے اللہ کی مدد آئے گی اور تمہارے اندر عاجزی رہے گی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اور نہ تم باہم جھگڑو تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے، اور جاتی رہے گی تمہاری شان، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب مزید جنگ کے آداب اور ہدایت دیے جا رہی ہیں اس بارے میں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ تم باہم جھگڑو، آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ صبر ناپسندیدہ باتوں کو پی جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور اللہ کے ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو گھیرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تو بڑے اتراتے اور فخر کرتے ہوئے نکلے، اور مسلمانوں کو اس سے بھی روکا جا رہا ہے، اس رویے سے روکا جا رہا ہے۔ باتارم یعنی زیادہ نعمتیں ملنے کی وجہ سے انسان کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ غرور و تکبر۔ اور تکبر کیا ہے؟ کہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا۔ اور کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کے طور طریقے اختیار نہ کرو اور ان کی مشابہت مت اختیار کرو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي
جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اور جب خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے کیا ان کے اعمال، اور کہا اس نے نہیں غالب آنے والا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، بے شک میں ہمسایہ ہوں تمہارا. تو جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ پلٹ کے اپنی دونوں ایڑیوں پر اس نے کہا بے شک میں بری ذمہ ہوں تم سے، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب مشرکین مکہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ انہیں پیچھے سے نقصان نہ پہنچائیں. چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح اور غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی یقین دلایا. مکہ جب اس نے فرشتوں کی صورت میں امداد الہی سے جب نظر آئی تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل بہا کیا اور یہ کہتا ہوا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری تھی، دھوکے میں ڈالا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، تو جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. والذین فی قلوبہم مرض، یعنی اس سے مراد یا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا، یا اس سے مراد مشرکین یہ بھی ممکن ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودی مراد ہو. غر ہؤلاء دینہم، ان کی تعداد سر و سامان کا جو حال تھا. یہ مشرکین مکہ سے مقابلے کرنے چلے ہیں جو تعداد و سامان میں ان سے زیادہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم کا کیا اندازہ، جن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے جو غالب ہے اور اللہ ان کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور کاش تو دیکھتا کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے تھے ان کے منہ اور سینوں پر مارتے تھے، اب چکھو جلنے کا عذاب. یعنی جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، اس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیرتے، بھاگتے تو شیطان ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ ضرب اور عذاب صرف تمہارے اپنے ہی پورے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو عادل ہے. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم وكفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب. مانند فرعونیوں کے حال کے اور ان کے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو بوجہ ان کے گناہوں کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید قوت والا اور سخت سزا عذاب دینے والا ہے. کدابی میں کا معنی ہے عادت، یعنی ان مشرکوں کی عادت یا حال اللہ کے پیغمبروں کو چھٹلانے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون کی ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. اور یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت عطا کرے پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہیں بدل دیں اور جو ان کی اپنی تھی. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. کہ جب تک کوئی قوم کفرانی نعمت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کے حکم سے اعراض کر کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں فرماتا. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم
فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ مانت حالت آل فرعون کے اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک تمام بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ اب شر الناس لوگوں میں سے سب سے بدتر کی بجائے انہیں شر الدواب کہا گیا ہے، یعنی جو لغوی معنی کے اعتبار سے جانور انسان سب کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں سے بھی بدترین جانور بن جاتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ جن سے آپ نے عہد کر لیا ہے پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل ہی پرہیز نہیں کرتے۔ یعنی یہ کافروں کی عادت کا ذکر ہے کہ وہ ہر عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا جاتا ہے، اور جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسے مار کہ پیچھے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ فشرد بہم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایسے مار کہ جس سے ان کے پچھلے ان کے حمایتوں ان کے ساتھیوں میں بھی بھگدڑ مچ جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دو، بے شک اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب خیانت سے مراد ہے کہ معاہدہ قوم سے نقض عہد کا خطرہ۔ علیٰ سواء، برابری کی حالت، یعنی انہیں باقاعدہ آگاہ کیا جائے کہ آئندہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریقین اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کا ذمہ ہوں۔ اب یہ معاہدہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معاہدہ ابھی بتایا بھی جا رہا ہے کہ اب یہ مدینہ ایک ریاست بن چکی ہے۔ ان کے درمیان معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ میں جب بھی حملہ ہوگا سب مل کر حملہ آور ہوں گے اور کافروں کی مدد نہیں کریں گے، اور یہودی اپنا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے گی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلیں، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللَّهُ يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھرپور قوت تیاری کرو، گھوڑوں کو تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ اور اس کے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ جانتا ہے ان کو۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر کے دیا جائے گا، اور تمہارے حق میں حق نہ مارا جائے گا۔ یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کے ہوں حالات تو صلح کر لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دشمن جب کمزور ہوتا ہے تو وہ صلح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے، فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بلا شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا
أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ اور اگر وہ تجھ سے دھوکہ کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھ کو کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی ڈال دی، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر تو سارے کا سارا خرچ بھی کرتے تو بھی ان کے دل نہیں ملا سکتا، لیکن اللہ ان کے درمیان الفت ڈالتا ہے، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے مومنوں پر جو احسانات کی ان کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ذریعے مدد فرمائی اور وہ آپ کے دست و بازو ہیں، محافظ اور معاون بن کے، اور مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان جو بھی پہلے عداوتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت سے بدل دیا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ ان مومنوں کو جو تیری پیروی کرے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، یہ اس لیے کہ وہ سب بے سمجھ لوگ ہیں۔ ہر دل یعنی خوب رغبت دلانا، شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی، اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہدین جو ہوں گے وہ 100 پر اور 100 1000 پر غالب رہیں گے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب پچھلا حکم صحابہ کرام پر گراں گزرا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے، 20 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس میں تخفیف فرمائی اور ایک اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہوں ان کے لیے قیدی یہاں تک کہ وہ اس طرح خون بہا دے تو دے زمین میں، تم دنیا کا فائدہ چاہتے اور اللہ چاہتا ہے آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفر اسلام کا چونکہ پہلا معرکہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی طاقت و شوکت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے اس کے برعکس تھی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حتی یثخن فی الارض، اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے تو کافروں کی خون ریزی کر کے ان کی قوت کو توڑنا ضروری ہے۔ اس نقطہ نظر کو نظر انداز کر کے تم نے جو فدیہ قبول کیا تو گویا زیادہ بہتر کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا،
جو تمہاری غلطی ہے۔ بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قتل کر دیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیں، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیں، چاہے تو ان کو غلام بنا لیں۔ حالات کے مطابق کوئی بھی صورت ہو وہ جائز ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے جو گزر چکا ہے، جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بڑی سزا ہوتی۔ لولا کتاب من اللہ سبق، یعنی فدیہ لینا جائز ہے، اسلام کا غلبہ۔ تقدیر میں یہ فیصلہ پہلے سے موجود تھا کہ فدیہ لیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مسلمانوں نے جو لیا تھا تو اس کے نتیجے میں پکڑ ہو سکتی تھی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس جو کچھ حلال پاکیزہ غنیمتیں تم حاصل کر لی ہیں خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیہم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے قیدیوں میں سے اگر جان لے گا اللہ تمہارے دلوں میں کسی بھلائی کو، وہ تم کو اس سے بہتر دے گا جو لے لیا ہے تم نے، اور معاف کر دے گا تم کو، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد اب اور جو ترقی دی گئی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیر، یعنی تم دل میں یہ ارادہ کر لو کہ ہم مسلمان ہونے والے ہیں، ایمان اور اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ۔ یؤتکم خیر مما اخذ منکم، تو فدیہ میں جو رقم دی ہے اس سے زیادہ ملے گا اگر تم مسلمان ہو جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عباس وغیرہ جو کہتی تھے مسلمان ہو گئے، بعد میں اللہ نے انہیں مال و دولت سے خوب نوازا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہو، آخر اس سے انہیں گرفتار کرایا، اور اللہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ قیدی زبان سے تو اسلام کا اقرار کریں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو، اس سے پہلے یہ باتیں کرتے تھے خیانت کر چکے ہیں، یعنی انہیں کہا جائے کہ خیانت کرنے کے لیے مسلمان نہ ہوں۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال و جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ یعنی یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ جن لوگوں نے انہیں پناہ مدد دی یہ انصار کہلاتے ہیں، اور یہ فضیلت کے اعتبار پر دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ یعنی ایک دوسرے کے حمایتی مددگار ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجر، یہ صحابہ کرام کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین اور انصار کے علاوہ ہے، یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے علاقے اور قبیلے میں مقیم رہے، اس لیے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری حمایت اور وراثت کے مستحق نہیں ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد چاہے تو تم ان پر مدد کرنا ضروری ہے۔ مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سوائے ان لوگوں کے جو تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو، اور ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ میثاق، اگر ان کے درمیان کیا میثاق تھا؟ اگر تم میں سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح اور جنگ نہ ہونے کا معاہدہ ہو، تو ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں
معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اور وہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، اگر تم ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہوگا۔ یعنی جس طرح ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں، اسی طرح تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی تو پھر بڑا فساد ہوگا۔ کافروں کا ظلم و ستم پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ یعنی یہ دو گروہ، یہ مہاجرین اور انصار کے، انہی کے دو گروہوں کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، ہجرت کے اور جہاد کے ساتھ تمہارے ساتھ، بس یہ تم میں سے ہیں اور رشتے ناتے والے، اور ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کو جاننے والا ہے۔ یہ چوتھا گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت سے پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے پہلے ہے۔ اخوت و حلف کی بنیاد پر یہ وراثت میں جو حصے دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ فی کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ نبی ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا۔ الحمدللہ آج سورۃ الانفال مکمل ہوئی۔ آئے ان کی چند خاص باتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یعنی جنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ نیت اور ارادے پختہ ہوں، نیک ہوں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور خیانت سے بچو، سچی توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مغفرت حاصل کیجیے، اللہ سے دین پر استقامت کی دعا کریں کہ مشکل حالات پر ہمارے قدم دین پر جمائے رکھیں اور ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہیں اس کے بیان کرنے میں، پڑھنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔